الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور انسان کے بعد اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں اللہ سے ڈرو. اے لوگوں اللہ سے ڈرو. جس نے تم کو ایک فرد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا نکالا اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت زمین پر پھیلائے. ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور رشتوں کا پاس اور لحاظ رکھو. اللہ تمہاری پوری نگہبانی کر رہا ہے. دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت پر آئے. تیسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور زبان سے سیدھی سچی بات کہو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور فرمایا تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی گھرانے کی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور فرمایا میں تم سب میں زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون کو گھر کے اندر نہیں مارا. آپ یہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے بیوی نے شوہر کی محبت میں بیان دے دیا ہوگا. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نہیں فرمایا اے انس یہ کام تم نے ایسا کیوں کیا ایسا کیوں نہیں کیا.
10 سال کا عرصہ بہت لمبا ہوتا ہے. یہ اخلاق کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ رشتہ جو ہے، نکاح کا جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ جو ہے، یہ اخلاق سے چلتا ہے. اللہ ہمیں بلند اخلاق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے 3 بچی ہو، 2 بچی ہو، 1 بچی ہو، وہ ان کی تعلیم و تربیت کر کے نکاح کر دے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں برابر ہیں. ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں بچی نہیں ہے، بہن ہے، میں ان کی تعلیم و تربیت کر کے نکاح کر دوں تو میرے لیے کیا اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے رہو گے جیسے 2 انگلیاں برابر ہیں. 3 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق آپ کے گھر والوں سے سوالات کیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق بتایا. دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے، ہم آپ سے زیادہ آپ سے عبادت کریں گے. ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں دن میں مستقل روزہ رکھا کروں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندوں میں تم سب میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں. یہ میری سنت ہے. جس نے میری سنت ادا کی وہ سیدھے راستے پر ہے، جس نے میرا طریقہ ترک کر دیا وہ گمراہ ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا. مہر چاہے 5,000 کا ہو یا 1 کروڑ کا. بچہ جب یہ کہتا ہے میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمام خامیوں کے ساتھ اس لڑکی کو قبول کیا. جیسے میں خود کھاؤں گا اس کو کھلاؤں گا، جو خود پہنوں گا اس کو پہناؤں گا، جس مکان میں میں خود رہوں گا اسی مکان میں اس کو رکھوں گا. اور بچی بھی جب سائن کرتی ہے، اجازت دیتی ہے، کہتی ہے میں نے اجازت دی اس لڑکے سے نکاح کرنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو تمام خامیوں کے ساتھ قبول کیا. اور بچے کو چاہیے بچے کے والدین کی عزت کرے جو اپنے ماں باپ کی عزت اور اکرام کرتا ہے، اور بچے کو بھی چاہیے بچے بھی اپنے شوہر کے والدین کی عزت اور اکرام کرے جس طرح اپنے ماں باپ کی عزت اور اکرام کرتی ہے. تو یہ رشتہ لمبا چلے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. اور جو ولیمہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کی بچی اپنے نکاح میں لے لی ہے، آج سے ان کی عزت اور ان کی کھانے پینے، ان کی رہائش، تمام چیزوں کی میری ذمہ داری ہے، اور ان سے ہونے والی نسل جو بچے پیدا ہوں گے، تولد ہوں گے، یہ سب میرے ہیں. یہ اعلان کرتے ہیں تمام برادری کے سامنے دلہا اور لڑکا کہ میری آج سے یہ لڑکی میری بیوی ہے. ولیمہ کا مطلب یہ ہے. تو اسلام میں بچے اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہے. جہاں اسلام بچوں کو وراثت میں حق دینے کا حکم دیتا وہیں بچی کو بھی وراثت میں باپ کے یہاں سے حق دینے کا حکم دے رہا ہے. البتہ بچی کو ذرا کم دیا جائے گا چونکہ اس کو شوہر کے یہاں سے بھی ملنے والا ہے. اور ہمیں چاہیے اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کریں، اور بچی کی تعلیم پورے گھرانے کی تعلیم و تربیت ہے اور بچے کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم ہے. ہمیں چاہیے اس رشتے کا پاس اور لحاظ رکھیں. جس نے اپنی بچی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا،
اور نکاح ایک ایسا مقدس فریضہ ہے، اگر دو آدمی ایک مرد اور عورت نکاح کر کے تنہائی میں رہتے تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، سماج ان کی عزت کرتا ہے اور لوگ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان سے ہونے والے بچے حلال کے کہلاتے ہیں۔ اور اگر یہی دو بچے بغیر نکاح کے تنہائی میں رہتے تو یہ زنا کہلاتا، اور ہونے والے بچے جو تولد ہوتے وہ ولد الزنا ہوتے، اور لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو وقت پر ہمیں اپنی بچیوں کا نکاح کرنا ہے اور بچیوں کی تربیت کرنی ہے، بے پردگی سے بچانا ہے اور تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔